کہ ہاں ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے. اس کا تو چلے اس الیکشن میں تو ہمیں irregularities نظر آ رہی ہیں, گڑبڑ نظر آئی ہے, لیکن ہم ویسے بھی نہیں مانتے, جنرلی بھی نہیں مانتے, ہار جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے. بہت شکریہ عادل صاحب. ایک جنرل رجحان آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بالخصوص پی ٹی آئی, کیونکہ اس وقت آپ نے سوال پی ٹی آئی سے 2-3 مرتبہ کیا, لیکن یہاں موجود پی ٹی آئی کی نمائندگی جو کر رہے ہیں ایم این اے صاحب, وہ بتا نہیں پائے کہ وہ بیان جو الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے انہوں نے دیا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اسے تسلیم کریں گے, اس کا احترام کریں گے, اور ان کے بارہا لوگوں نے اس بات کو ریپیٹ کیا. لیکن اب کیا وجہ ہے کہ آپ نے اسے چیلنج کیا؟ تو متواتر پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ اسی طریقے سے الجھا اور کنفیوژن کا شکار نظر آتا ہے. فورن فنڈنگ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ فورن فنڈنگ میں بھی یہ پہلے تو برملا کہتے ہیں, اور حال ہی میں وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی اوپن ہیئرنگ کرا دیں, جبکہ ان کے اپنے وکلا نے سیکرٹ ہیئرنگ کی بات کی. یہ فورن فنڈنگ پر ویسے تو کہتے ہیں وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ, لیکن 7 ریٹ پٹیشنز یہ لوگ کورٹ میں لے جاتے ہیں کہ جی خدا کے لیے یہ نتیجہ روک دیں. تو دیکھیں وہ انگریزی کی کہاوت ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. کوئی ایسا ایکشن اس وقت, اور مجھے افسوس اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں حصہ بھی لیا, اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس پر جن جن چیزوں کی تنقید بنتی تھی وہ کی, لیکن آج اس سے بدترین کام کر رہے ہیں, اور آج اس ہر بدترین کام کی جسٹیفیکیشن تلاش کر کے لے آتے ہیں. آپ چھوڑ دیں کہ کس نے کورٹ پہ حملہ کیا, میں تو اس وقت اگر کسی جماعت نے کیا تو میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں, لیکن یہ جواب نہیں بنتا آپ کے سوال کا, کیونکہ اگر یہ جواب بنتا ہے نا تو پھر پی ٹی آئی سے یہ پوچھا جائے کہ پارلیمان پہ کیوں حملہ کیا آپ نے. آپ کے ساتھ بیٹھے شیخ رشید نے تو کہا تھا جلا دو اس پارلیمان کو, اور آج وہ آپ کے اول جو صف میں لوگ ہوتے ہیں اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ نے اس وقت سرکاری نیشنل اداروں پہ حملہ کیا, دھاوا بولا, کیوں؟ کیونکہ آپ نے چند حلقوں کے نتائج جو تھے وہ کھلوانے تھے, آپ مطمئن نہیں تھے. تو بھائی مطمئن تو ہم بھی نہیں تھے, 2013 میں بھی نہیں تھے, 2018 میں بھی نہیں تھے, لیکن فیصلہ یہ کیا کہ پارلیمنٹ کو نقصان نہیں پہنچے, جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے, ریزرویشن ان نتائج کو تسلیم کریں گے. مگر مجھے افسوسناک بات ہے عادل, مجھے ایک مکمل کر لینے دیجیے کہ ہم جس پالیٹکس یا جس الیکشن کے ماحول کو سوچ رہے تھے کہ ہم خیر آباد کر چکے ہیں, جہاں بندوق کا راج تھا, جہاں خون ریزی ہوتی تھی, ہمیں ڈسکا میں وہ نظر آیا, ہمیں کراچی میں پی ایس 88 میں اس کی تیاری نظر آئی, اور خدا کا شکر ہے وہاں خون ریزی نہیں ہوئی, لیکن پی ٹی آئی کے نمائندے نے وہاں پر بندوقیں لہرائی اور اسلحہ بردار لوگوں کو وہ لے کر, جبکہ ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی نہیں تھی, وہ گھومتے رہے. آپ کے خیال میں وائلنس کی پالیٹکس اور الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی دوبارہ جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے, دوبارہ لا رہی ہے. چلے, لیکن مجھے شازیہ صاحب مجھے ایک بات پر ذرا بریف کامنٹ, پھر میں کیونکہ یہ مفتہ صاحب کو بھی اس پہ رسپونڈ کرنا ہے, پھر میں علی صاحب کی طرف جاؤں گا.